کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بچوں کی، ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارے اوپر نماز فرض ہے اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ مثلا اگر 10-20 لوگ ادا کر لیتے ہیں تو اوروں کی طرف سے وہ ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد یہ فرض ادا ہوگا۔ تو جنازے کی نماز میں اور فرض نماز میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کے طریقے میں بھی فرق ہے، اس کے پڑھنے میں بھی فرق ہے، اس کے اجر و ثواب میں بھی فرق ہے، اس کے ہر رکن میں فرق ہے۔ فرض نماز کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، اور قرات بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، اور جنازے کی نماز میں تو قیام ہی قیام ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس میں دعائیں ہیں لیکن قرات نہیں ہے، اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے، اس میں اور چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ فرض نماز سے ملانا جنازے کی نماز کو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جنازے کی نماز جو ہے اس کا ثواب اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی ثواب رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر اجر ہے، وہ ایک اپنی جگہ، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا ایک اپنا اجر ہے۔ لیکن فرض نماز کو پہنچ جائے، جو 5 وقتہ فرض نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، جو فرض عین ہیں، ان کے بالمقابل تو فرض نماز تو چھوڑنے کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جنازے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یا آپ سے چھوٹ جاتی ہے اور 10-20 لوگ مل کر کے محلے کے اس کو ادا کر لیتے ہیں تو وہ ان کے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اور معاشرے میں آج کل ذم غفیر جو ہے وہ جنازوں کی نماز میں ہے، نہ کہ مسجدوں میں جماعت کی نماز کے ساتھ جو ہمارے اوپر فرض نماز کی گئی ہے۔ ان میں اتنی بھیڑ نہیں ہے، ان کی دلچسپی بھی نہیں ہے لوگوں کو۔ ان میں تو لوگ جو ہے وہ بڑی مشکل اور محال سے آ رہے ہیں، نہیں تو اگر کہیں انتقال ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ ذم غفیر اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جنازے کی نماز میں لوگ اس وجہ سے بھی جا رہے ہیں کہ تانا کشی کا ڈر رہتا ہے۔ اگر ہماری رشتہ داری میں کوئی انتقال کر جائے، کوئی موت ہو جائے تو ہم اس وجہ سے وہاں جا رہے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے جنازے میں فلاں شخص نے شرکت نہیں کی، فلاں رشتہ دار نے شرکت نہیں کی، فلاں رشتہ دار نہیں آیا، فلاں دوست نہیں آیا، فلاں احباب نہیں آیا، فلاں وہ نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اور اس طعنے سے بچنے کے لیے بھی لوگ جنازوں کی نماز میں بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں تو ثواب کی تو ان کی نیت ہی نہیں ہوتی، صرف اور صرف اپنا الہانہ تارنے کے لیے اور اپنا نام فہرست میں شمار کرانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ ہاں فلانا ٹھیکیدار، فلانا پردان، فلاں اور فلانا آدمی بھی ہمارے جنازے کی نماز میں آیا تھا۔ یہ دکھانے کے لیے لوگ وہاں جا رہے ہیں، نہیں تو جو فرض نماز ہے اس کے اوپر کیوں اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی جنازے کی نماز کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ فرض نماز اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سے سوال ہوگا۔ فرض نماز چھوڑنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بتائی ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرض نماز اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو حدیث کہتی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ یقیناً تو کفر تک پہنچ گئے اگر آپ جان بوجھ کر ایک بھی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر جنازے کی ایک بھی نماز ترک کر دی تو آپ کفر تک پہنچ گئے، کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے بھائی۔ تو فرض عین جو ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض مقرر کر دیا، وہ فرض پہلے ہے، فرض کفایہ نہیں ہے پہلے۔ حالانکہ فرض کفایہ جو ہے وہ چند آدمیوں کے پڑھنے سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کے اوپر بھی اجر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے، اس کے اوپر ثواب ہے۔ جنازے کی نماز میں شرکت کرنا بھی ثواب ہے، جنازے کے لیے جانا بھی ثواب ہے، اس کے لیے چلنا بھی ثواب ہے، اور مٹی دینا بھی ثواب ہے، اس کو کندھا دینا بھی ثواب ہے۔ تو منع نہیں ہے، لیکن فرض نماز کی تلنا اگر آپ جنازے کی نماز سے کریں گے تو فرض نماز تو اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ فرض نماز تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا ہتھیار ہے۔ نماز کے بغیر تو مومن کی زندگی ادھوری ہے۔
نماز تو کسی بھی حال میں مسلمان مرد مسلمان عورت پر جو بالغ ہوں ان پر کسی بھی حال میں معاف ہے ہی نہیں جب تک ہوش حواس باقی ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہے، اگر بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں بھی، اور اگر آپ معذور ہے عذر میں بھی، اگر ایسا کوئی عذر ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ لیٹ کر کے پڑھیے، بیٹھ کر کے پڑھیے، آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھیے، آپ اتنی دور چلے جاتے ہیں قصر ہو جاتی ہے قصر پڑھیے، لیکن معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جس دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ فرض نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا جنازے کی نماز کی، تو بھائی جنازے کی نماز کی سے تو کہیں زیادہ فرض نماز کی اہمیت ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اس کا مقام بھی بہت بڑا ہے فرض نماز کا بالمقابل جنازے کی نماز کے۔ رہا آپ کا یہ مسئلہ کہ جنازے کی نماز میں لوگ ذنب غفیر لگاتے ہیں، بھیڑ بہت ہو جاتی ہے، یہ بات درست ہے کہ آج مسلمانوں نے اصل کو چھوڑ کر اور نقل کو پکڑ لیا ہے۔ نقل کے پیچھے آج مسلمان اس قدر چل چکا ہے کہ جنازے کی نماز میں بھی بھیڑ ہے، جنازے کے دیکھنے کے لیے بھی بھیڑ ہے، اور اگر وہی رشتہ دار جس کی آپ جنازے میں گئے ہیں، جس کو مرنے کے بعد آپ اس کی شکل و صورت دیکھنے کے لیے گئے ہیں، اگر وہی رشتہ دار، وہی دوست، وہی احباب آپ کا بیمار تھا پچھلے سال بھر سے، تو آپ دشمنی کی بدولت اس کو دیکھنے نہیں جاتے، آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی اس سے بول چال نہیں ہے، آپ کی اس سے دشمنی ہے، آپ کی اس سے لڑائی اور جھگڑا ہے، اور اس کی آنکھ بند ہوئی، وہ انتقال کر گیا، تو آپ جنازے میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اس کی شکل و صورت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بندے سے کہ میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرا فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، فلاں محلے میں پڑوسی وہ بیمار تھا، اگر تو وہاں اس کو دیکھنے کے لیے جاتا تو میں وہیں ملتا۔ تو یہ کیا چیز ہوئی؟ تو جو اصل ہے اس اصل کو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب بعضے لوگ جو ہیں بعضے کیا کام کرتے ہیں کہ عورت کے اوپر پردہ جو ہے وہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ عورت کے معنی ہی چھپنے کے ہیں، لیکن خواتین جب عدت میں بیٹھ جاتی ہیں تو لوگ پردے کا اہتمام بہت کرتے ہیں۔ بھائی خواتین جب عدت میں تھی اس سے پہلے بھی پردہ تھا، اس کے بعد بھی پردہ ہے، اور جب بھی پردہ تھا، نہ تو عدت سے پہلے پردہ ختم تھا اور نہ عدت کے بعد پردہ ختم ہے، لیکن عدت میں بیٹھنے کے بعد ہی پردے کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ اصل کو چھوڑ کر آج مسلمان نقل کے پیچھے چل چکا ہے، اور بالخصوص ان عبادتوں پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے جن میں دکھاوا ہے، جن میں شرک ہے، ان پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ فرض روزے چھوڑ کر نوافل روزوں کی طرف پڑھتے ہیں کہ مریم روزے کو لے لو، شب قدر کے روزے کو لے لو، اور شب برات کے روزے کو لے لو، ربیع الاول کے روزے کو لے لو، محرم کے روزے کو لے لو، اور جو اللہ نے فرض کیے ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ تو اصل کو چھوڑ کر نقل کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اسی طرح سے فرض نماز کو چھوڑ کر جنازے کی نماز کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ منع نہیں ہے، خوب پڑھیے، اگر اللہ نے وقت دیا ہے اور موقع ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہے اور مصروفیت نہیں ہے تو خوب پڑھیے، اس کے اندر بھی اجر ہے، لیکن فرض نماز اس سے بھی پہلے ہے، فرض نماز کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرض نماز کے لیے آپ سے سوال ہوگا اگر آپ نے وہ چھوڑ دی، اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس کے اوپر جو ہے اللہ نے عذاب رکھا ہے کہ اگر آپ فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی فرض نماز اور جنازے کی نماز کی کمپیئر آپ کیسا کر سکتے ہیں؟ ان کی تلنا تو کہیں سے کہیں تک ہو ہی نہیں سکتی۔ فرض نماز کی زیادہ اہمیت ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کا مقام بھی بڑا ہے، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اس کا رتبہ بھی بڑا ہے، سب کچھ فرض نماز کا بڑا ہے بالمقابل جنازے کی نماز کے۔ اس کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی امیج ہے، اس کا ایک اپنا اجر ہے، اس کا ایک اپنا ثواب ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، لیکن جو فرض نماز ہے وہ فرض نماز ہے، اس کی تو کوئی کہیں سے کہیں تک بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک حضرات نے سوال کیا تھا، تو بھائی آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، بڑا آسان سا جواب ہے، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرض عین قرار دیا ہے جو ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یہ فرض ہے، اور اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، اور گناہ کے اوپر ہمارے اوپر سزا ہوگی۔ اور جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، چند آدمی اگر بستے کے مل کر، محلے کے مل کر اس کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ تمام کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے انشاءاللہ آگے بھی بھیجیں گے،
جو لوگ فرض نماز چھوڑ کر کے جنازوں کی نماز کی اہمیت زیادہ سمجھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھے، ان تک آپ پہنچائے صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ دین کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بچوں کی، ایک بچے کی